بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ خطے میں پائیدار امن افغانستان میں بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے مسلح افواج تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا واضح اعلان۔ فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ سندھو پر کوئی سودا نہیں ہوگا، جنگ لڑنا پڑی تو جنگ بھی لڑیں گے۔ مودی سن لو، ہم سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خاموش نہیں رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مودی سرکار کو واضح اور دو ٹوک پیغام۔ ایک بار پھر مرسوں مرسوں سندھو نہ ڈیسوں کا نعرہ بلند کر دیا۔ کہتے ہیں بھارت سے جنگ میں عبرتناک شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ ہم جانتے ہیں وہ افغانستان کو استعمال کر کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں بھارت کی میلی آنکھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر ہے۔ بھارت جنگ ہارنے کے بعد اسرائیل ماڈل پر چل پڑا ہے۔ ہم بھی ایرانی عوام کی طرح ایک قوم بن کر سازشیں ناکام بنائیں گے۔ حماس کا غزہ کی پٹی کا سیاسی کنٹرول چھوڑنے کا اعلان۔ غزہ میں اپنی گورننگ باڈی 20 سال بعد تحلیل کر دی۔ غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ ایمرجنسی کمیٹی نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ حماس کا امریکہ اور ضامن ممالک سے غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ ڈائریکٹر غزہ میڈیا آفس نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ حماس حکومت کا خاتمے پر غزہ بورڈ آف پیس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں بنے بورڈ نے کہا انہوں نے حماس کمیٹی کی تحلیل کا نوٹس لے لیا ہے، ابھی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ جائزہ حماس کے وعدوں پر نہیں، غزہ کے عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حماس کے عملی اقدامات کی بنیاد پر ہوگا۔ تمام فیصلے ان تقاضوں کے مطابق جامع ہونے چاہئیں جو غزہ میں حکمرانی، سیکیورٹی اور عبوری انتظام کو آگے بڑھانے کے لیے روڈ میپ میں طے کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھنے کا دعویٰ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایران میں رجیم چینج نہیں کرنا چاہتے بلکہ معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو ہم کام تمام کر دیں گے۔ ہماری افواج نے عسکری لحاظ سے ایران کو شکست دی۔ تہران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکہ کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان تصدیق کریں گے، میں نے کروڑوں زندگیاں بچائیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا تعزیتی جلوس، انتقام کی علامت سرخ جھنڈے اٹھائے، تہران کی سڑکوں پر عوام کا جمع غفیر، امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے۔ جلوس امام حسین اسکوائر، انقلاب اسٹریٹ، آزادی اسکوائر سے ہوتا ہوا مہر آباد ہوائی اڈے پر پہنچا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید خامنہئی کا جسد خاکی تہران سے قم منتقل کر دیا گیا۔ آج صبح 6 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جنازے کا جلوس مسجد جمکران سے برآمد ہوگا۔ بدھ کو عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات ہوں گی۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا کے روضے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانی سفارتخانوں کو نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنے کی ہدایت۔ پروٹیکٹر آف امیگریشن نظام کو ڈیجیٹائز کرنے کا حکم۔ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا، پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے۔ پاکستانی سفارتخانے بیرون ملک روزگار کے مواقع سے آگاہی اور ڈیٹا فراہم کے لیے اقدامات تیز کریں۔ وزارت اوورسیز پاکستانی یوتھ پروگرام اور لینگویج کورسز کی سرٹیفکیشن یقینی بنائی جائے۔ پاکستانی اسناد کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ادارے مختلف ممالک سے روابط مضبوط کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پاک فوج کے گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق قتل کیس کی سماعت۔ عدالت نے ملزم سعد عباسی کو 14 روز کے لیے جوڈیشل لاک اپ پر بھیج دیا۔ 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا، کیوں کیا ہے یہ کام؟ ملزم سعد عباسی نے جواب دیا، میں لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین بولے، کیا اچھا کام کر رہے تھے جو ڈسٹرب کیا؟ ملزم کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ مارکلا میں مقدمہ درج ہے۔ گرفتار ملزم کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ قوم کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی آج 27ویں برسی۔ لالک جان نے کارگل جنگ کے دوران جرأت، بہادری اور شجاعت کی لازوال داستان رقم کی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود آخری سانس تک مورچے کا دفاع کیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو سلام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک بحری اور پاک فضائیہ کے سربراہان کا بھی خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق حوالدار لالک جان شہید کی قربانی جرأت، استقامت اور حب الوطنی کی روشن مثال ہے۔